حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، اپنا وطن ہونا، اپنا ملک ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جو بھی آدمی اپنے وطن میں ہے اور امن و امان میں ہے، اس کے لیے اس سے بڑی دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن کو ہی کہا تھا کہ اے مکہ، آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن آپ کے رہنے والوں نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو جس طریقے سے دنیا میں کئی ممالک ہیں اور ان کا کوئی منشور ہے اور ان کی کچھ بنیاد ہے، اسی طریقے سے ہمارا ملک پاکستان ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ملک میں، یہ اس دنیا میں جو اس وقت یہ جو سسٹم ہے جس میں علیحدہ علیحدہ وطن ہیں اور ملک ہیں اور علیحدہ علیحدہ قوم ہیں، اسی ملک اور اسی سسٹم کے تحت ہم امن و امان میں آ جائیں. میری یہ دعوت تمام ان مسلمانوں کے لیے ہے، تمام کلمہ گو کے لیے ہے کہ جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے دل ایک ہیں، کیونکہ ان کا کلمہ، ان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی وجہ سے ہم تاریخ پاکستان میں یہ بات پڑھیں گے کہ یو پی کے مسلمان بھائیوں نے، جن کو پتہ تھا کہ ہم یو پی کے ہیں، ہم اتر پردیش کے ہیں اور ہم نے انڈیا کے ساتھ مل جانا ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ ملنا ہے، پھر بھی انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ کس لیے دیا؟ صرف اس محبت کی وجہ سے جس کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پاکستان کی اصل حاصل کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ جو دو قومی نظریہ ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس میں کئی قومیں تھیں. یہودی قوم بھی تھی، عیسائی قوم بھی تھی، اس میں مشرکین بھی تھے. آپ نے ان کے ساتھ امن معاہدے کیے ہیں. تو ہمیں بھی پاکستان کی بنیاد میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی معاہدے تمام مذاہب کے ساتھ کرنے چاہیے. ہمیں دوسروں کو امن اور سلامتی کا درس دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم آپس میں مذہبی جنگوں میں مبتلا رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہاں، اپنا جو موقف ہے وہ کھل کر بیان کریں. اپنی جو بات ہے، جو دین کی ہے، جو قرآن کی ہے، جو سنت کی ہے، وہ کھل کر بیان کریں، اس کی کھلے عام دعوت دیں. کوئی بھی دنیا کا قانون ہمیں نہیں روکتا. تو پاکستان بننے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ یہاں پر عبادت کر سکیں. اس ملک میں وطنیت سے زیادہ اسلام بنیاد ہے. لیکن کیا آج کے دور میں وہ موجود ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں شامل ہوئے، کانگریس کے بعد وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور 1938 میں جو انہوں نے تقریر کی علامہ اقبال کی وفات کے بعد، انہوں نے یہی کہا کہ میری جو اسپریچول سٹرینتھ ہے اس کی بنیاد وہ علامہ اقبال ہے. اور اس کے 10 سال بعد تک قائد اعظم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس پلیٹ فارم کا نام اسلام تھا، کہ ہمارا مقصد اس ملک کو حاصل کرنے کا اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے. تو مسلمان بھائیوں، ہمیں اسلام کو اپنا مرکزی دین سمجھنا چاہیے. قائد اعظم کی بنیاد اس ملک کے بنانے کی یہ تھی کہ جو آج خواب ہمیں نظر آتے ہیں وہ چیزیں، کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میری جو چائے کا بل ہے وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. اور ہمارا مقصد آج سے 1400 سال پہلے جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پاکستان کی بنیادوں میں اسلامی قوانین شامل ہیں. تو 14 اگست یہ آزادی کا دن ہے. ہمیں اس دن آزادی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے منانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کی قدر کو سمجھیں، ہم اس کی اہمیت کو جانیں. اور ہر ملک رہنے والا وہ عزیز ہوتا ہے اپنے وطن کو. انڈیا کے مسلمان ہوں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں، سعودی عرب کے مسلمان ہوں، یا کسی بھی ممالک کے مسلمان ہوں، وہ ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں. ہمارا کلمہ کی بنیاد ایک ہے، لیکن وطن کے طور پر
چونکہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کی بنیاد 14 اگست 1947 سے 1947 کو رکھی گئی، تو لہٰذا ہمیں اس ملک کی قدر کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن آپ سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اس ملک میں ہمیں امن، سلامتی، عدل، انصاف، جو کہ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھے تھے، جن کے لیے 10 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے تھے، ہمیں وہ لانا ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ اس ملک میں احتساب ہو تو عالم کا بھی ہو، مسجد کے انتظامیہ کا بھی ہو، مدرسے۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ہم اپنے سے احتساب شروع کریں اور ہر تک جائیں جو کہ نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنا ہے، 14 اگست کو امن و سلامتی کے ساتھ منانا ہے، اور ہمیں اپنے ملک سے ہر قسم کی فرقہ پرستی، وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ دینی ہو، ہر قسم کی فرقہ پرستی کو دور کرنا ہے، امن و سلامتی کے ساتھ آپس میں اکٹھے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ دن آئے کہ ہم مسلمان کتاب و سنت پر اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں اور آخرت میں امن و سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جہاں بھی ہیں، وہ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، مسلمان جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ 14 اگست کے حوالے سے، آزادی کے دن کے حوالے سے تمام مسلمان بھائی یا غیر مسلم جو کہ اس چینلز کے ویورز ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ بات تحقیق کے مطابق درست لگتی ہے، اور اگر آپ اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر دور میں میڈیا کا کردار رہا ہے بات کو پھیلانے میں، تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ خیر کا معاملہ ہے اور اس امن کی دعوت کو آگے پہنچنا ہے، اور ہمیں ضرور اس کے لنک کو آگے شیئر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوسرا پیغام آزادی کے حوالے سے یہ ہے کہ واٹ از اسلام۔ جتنے بھی نان مسلم بھائی ہیں، پلیز آپ چھوڑ دیجئے کہ مسلمان کیسے ہیں، آپ یہ ضرور دیکھیے کہ اسلام کیسا ہے، اور اسلام کی بنیاد وہ ایک ہے، وہ قرآن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ یہ دین امن کا درس دیتا ہے، یہ دین تمام کے تمام مذاہب کو پرسکون رہنے، اپنے عبادت، اپنے طور پر عبادت کرنے کا پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے طور پر عبادت کیجئے، ہم آپ کی عبادت خانوں کو بھی نہیں گرائیں گے۔ یہ دین تو ایسا ہے، یہ دین تو اتنا امن والا ہے۔ تو اس دین کو جاننے کے لیے جتنے نان مسلم بھائی ہیں، آئیے دین سیکھیے، لیکن قرآن سے۔ وائے؟ کیونکہ قرآن میری اور آپ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے تمام مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی، تمام کے تمام مذاہب کا ادراک کرتے ہوئے حق جاننے کی ہمیں رستہ اور پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ اب دنیا میں کئی مذاہب ہیں، عیسائی، یہودی، مجوسی، مسلمان، تو وائے اسلام؟ اصل میں اسلام نکلا ہے سلامتی سے، اسلام نکلا ہے مطیع ہو جانے سے، فرما برداری کرنے سے۔ ہر وہ عمل جس میں آپ اللہ کی فرما برداری کریں، then you are Muslim۔ اسلام جاننے کے لیے آپ ضرور قرآن مجید کو پڑھیں، یہ سلامتی کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پروفٹ عیسیٰ ہیں، ہمارے پروفٹ حضرت موسیٰ ہیں، یہودی کہتے ہیں، ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھگوان ہیں، یا شری رام ہیں، یا ہری رام کرشنا ہیں، یا جو بھی ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یہ جتنے بھی تھے یہ پہلے تھے، اب آخر میں ایک لاسٹ پروفٹ ہیں جن کی پروفیسیز موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، ان کی حمایت میں، کہ جب یہ آ جائیں تو آپ نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، ان کو پکڑ لینا ہے۔ اسلام تو اتنی کھلی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ہم پاکستانیوں کا دل ہر اس ساتھی کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ جس ساتھی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔